حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہے میرے کیا حالات، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں۔ تو سیم وہی عورت تھی، کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتا چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی۔ تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، انڈر لائن کریں، صبر کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا۔ اس لیے وہ جو چیخنا، چنگاڑنا، بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا، وہ منع اسلام میں۔ لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آپ ایسے بات کرتے ہو، تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا؟ اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا وہ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔